الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء محبته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ عرض کرنے سے پیشتر عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی سرور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سے پہلے مختلف موضوعات پر گفتگو رہی. ابھی ہمارے سامنے ایصال ثواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ایصال ثواب کرنا یہ کوئی فرض نہیں ہے، نہ کوئی واجب ہے، ایک مستحب عمل ہے. اسی پر آج گفتگو ہونی ہے. ایصال ثواب دیکھیں، حضور علیہ السلام کے حیات ظاہری سے لے کر صحابہ تابعین آج تک ایصال ثواب یعنی اعمال حسنہ کو مسلمانوں کی روحوں کو پیش کرنا یہ جاری اور ساری ہے، اور انشاءاللہ عز و جل قیامت تک جاری رہے گا. اور حضور کے زمانے سے لے کر آج تک کسی نے سوائے معتزلہ نام نہاد اہل حدیث وہابی دیوبندیوں کے، ان کے علاوہ کسی نے بھی آج تک اس کا انکار نہیں کیا. لیکن ایصال ثواب کرنا، اس کے تعلق سے جو انکار کیا جاتا ہے، آج تک وہ کہتے یہی گئے جو بھی کہتا ہے، لیکن کوئی دلیل نہ ان کے بڑے نے دیا، نہ آج کوئی دیتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. پہلی بات کہ کہتا انسان ہے کہ ایصال ثواب کی فاتحہ کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن کوئی اس کی دلیل نہیں دیتا، کرنا ثابت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں دیتا. قرآن میں ان کو ثبوت نہیں ملتا ایصال ثواب کا، حدیثوں میں ان کو ثبوت نہیں ملتا، بزرگوں کا قول نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچے کون ہیں؟ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے، دعا کے تعلق سے، فاتحہ کے تعلق سے صحابہ کا کیا نظریہ رہا، بزرگوں کا کیا عقیدہ رہا. اب ان کو قرآن میں دلیل نہیں ملتی، حدیث میں ان کو دلیل نہیں ملتی. اب اگر میں کہوں چمگادر کو دن میں نہیں دکھتا تو وہ سوچتا ہے کہ سورج ہی نہیں نکلا. چمگادر کو دن میں نہیں دکھتا تو سوچتا ہے سورج ہی نہیں نکلا، اور خوشیاں مناتا ہے. لیکن اس کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ میری آنکھ ہے ہی نہیں ویسی کہ میں سورج کو دیکھوں. تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ سورج نہیں نکلا. تو اسی طرح وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن میں دلیل نہیں ہے،
جو کہتے ہیں حدیث میں دلیل نہیں ہے. ارے پیارے، تم کو نہیں دکھتا تو تمہاری نظروں کا معاملہ ہے، تم کو نہیں ملتا تو تمہارے علم کا معاملہ ہے. ورنہ کلام پاک میں بہت سا چند ایسی متعدد آیتیں قرآنیہ ہیں جو فاتحہ کے جواز پر دلالت کرتی ہیں، اور حدیث نبوی بے شمار ہیں، بہت ساری حدیث مبارکہ بھی آئیں گی. تو اگر ان کو نہیں دکھتا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. ہے، یہ اور بات ہے کہ تم کو نہیں ملی. ورنہ کلام پاک میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا بیان نہ ہو. یہ اور بات ہے کہ بندے کو نہ ملے اس کے علم کی کمزوری کی وجہ سے. ورنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر میرے گھوڑے کی نکیل گم جائے تو میں اسے کلام پاک میں تلاش کر لوں گا، کلام پاک سے میں اسے ڈھونڈ لوں گا. یہ علم کا معاملہ ہے. تو ہر انسان کو ہر مسئلے کا علم ہو یہ ضروری نہیں ہے. اب دیکھیں، فاتحہ کرنا، کلام پاک میں دعا کرنے کے تعلق سے مرحوم کو دعا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، انہیں ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، اس پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. کلام پاک میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو انصار اور مہاجرین کے بعد آئے، صحابہ جو گزرے انصار اور مہاجرین کے بعد جو آئے، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم کو بخش دے اور ہم سے پہلے ہمارے بھائی جو ایمان لائے ان کو بھی بخش دے. یہ صحابہ کرام نے مہاجرین انصار کے بعد جو ایمان والے آئے وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو بخش دے اور ہمارے بھائی جو ہم سے پہلے ایمان لائے ان کو بھی بخش دے. یہ دعا تو قرآن پاک میں موجود ہے، یہ کلام پاک میں موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ کسی کو نہیں دکھتی. اسی طرح سے فاتحہ کہتے کس کو، پہلے اس کو سمجھ لیں تو گفتگو کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. عبادت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا ہے. عبادت کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلی بدنی عبادت، دوسری مالی عبادت، تیسری بدنی اور مالی دونوں ملی جلی. بدنی عبادت نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تسبیح تحلیل کرنا اور دعا کرنا، استغفار کرنا، یہ بدنی عبادت ہے. اب مالی عبادت جیسے زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا، یہ مالی عبادت ہے. اب تیسرا جو ہے مالی اور بدنی دونوں ملا ہوا، جیسے حج کرنا، حج کرنے میں مال بھی لگتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ کے اس کے ارکان پر عمل کرنا ہے تو وہاں بدن بھی لگے گا. تو بدنی اور مالی دونوں، حج کرنے میں بدنی اور مالی دونوں یہ عبادتیں ہیں. پیسہ لگا کر بندہ جائے گا، اس کے بعد اپنے جسم کے ساتھ وہاں جو حج کے ارکان ہیں، فرائض ہے، اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا. صرف جانے سے کام نہیں ہوگا. 3 چیزیں، پہلی مالی عبادت، بدنی عبادت اور دونوں ملی جلی. اب فاتحہ کیوں نام ہوا یہ بھی دیکھ لیں. الحمد کی جو سورت ہے اس کا ایک نام فاتحہ بھی ہے، سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. تو جب کسی مرحوم کے لیے دعا کیا جاتا ہے تو اکثر پہلے اسے پڑھ لیا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کو پڑھ کے اس کے بعد دعا کیا جاتا ہے. ایک وجہ یہ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے فاتحہ. اب مرحوم کو پہنچانا ہے ثواب. اب اس کے تعلق سے حدیث مبارکہ میں کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ثواب نہیں پہنچتا، مر کے مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے کام، اب ان کے لیے کچھ نہیں. تو ایسے نہ ہماری بات سنی جائے گی نہ ان کی بات سنی جائے گی، کیونکہ مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو کلام پاک پر اور حدیث مبارکہ پر ایمان رکھے کہ قرآن شریف کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. آئے دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں کہ ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. دیکھیں حدیث مبارکہ مشکات شریف باب الاستغفار 206 کی حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوط ينتظر دعوت تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق
فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الله تعالى لا يدخل إلى أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر میں مردے کی حالت ڈوبنے والے فریاد کرنے والے کی طرح، جو ڈوبتا ہے فریاد کرتا، مردے کی حالت قبر میں اس طرح ہے، اور وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ اس کے باپ، اس کی ماں، اس کے بھائی، اس کے دوست اس کے طرف سے کوئی دعا انہیں پہنچے. اور جب کوئی کسی کی دعا جب ان کو پہنچتی گئے تو وہ دعا کا پہنچنا ان کو اتنا پیارا ہوتا ہے، اتنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان ساری چیزوں سے پیارا ان کو وہ دعا کا پہنچنا ہوتا ہے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اہل زمین کی دعا سے اہل قبر کو پہاڑ کے مثل اجر اور رحمت اور نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور بے شک زندوں کا تحفہ مردوں کے لیے یہی ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں استغفار کرتے رہیں، بخشش کی دعا کرتے رہیں. دیکھیں جب بندہ دعا کرتا ہے، مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ قبر کے اندر مردے کی حالت ڈوبنے والے کی طرح، جیسے بندہ ڈوبتا ہے تو فریاد کرتا، اسی طرح مردے بھی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے گھر والوں کی طرف سے ان کے لیے کوئی دعا کر دے. ان کو جب دعا پہنچتی ہے تو وہ ان کو بڑی پیاری ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل زمین کی دعا سے اہل قبر کو پہاڑ کے جیسی نیکیاں، پہاڑ کے مانند ان کو نیکیوں کے ڈھیر عطا فرماتا ہے، ان پر رحمت نازل فرماتا ہے. یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اہل قبر کے لیے زندوں کا تحفہ یہی ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں. پتہ یہ چلا کہ پہنچتا ہے، مصطفیٰ فرما رہے ہیں تم کرو، پہنچتا ہے. تو جو کہتے ہیں نہیں پہنچتا ان کا معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ بات وہی چلے گی جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے. اور آگے بڑھیں، دیکھیں دوسری حدیث پاک، یہ بھی وہی مشکات کی حدیث پاک ہے، صفحہ 206 کے اوپر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں اپنے ایک بندے کا درجہ بلند فرماتا ہے. جنت میں ایک بندے کا درجہ بلند فرماتا ہے. فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّا لِي هَذَا، تو وہ کہتا ہے اے میرے رب یہ کس وجہ سے ہے، کس وجہ سے تو نے میرا درجہ بلند فرمایا ہے. فَيَقُولُ بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا تیرا بیٹا جو تیرے لیے دعائے استغفار کرتا ہے، بخشش کی دعا مانگتا ہے، اسی کے سبب تیرا درجہ بلند کیا. مرحوم جو دنیا سے ماں باپ جاتے ہیں یا جو انتقال کر کے جاتا ہے، اگر نیک صالح اولاد ہو اور باپ کے پاس نیکیاں نہ ہو اور اس کی اولاد اس کے لیے دعائیں کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند فرماتا ہے. یہ دعا کا معاملہ ہے، یہ بدنی عبادت ہے، یہ بدنی عبادت ہے. تو جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ثواب پہنچتا ہے تبھی تو اللہ تعالیٰ درجے بلند فرما رہا ہے. اسی طرح دوسری حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یتبع الرجل یوم القیامت من الحسنات امثال الجبال فیقول ان هذا فیقال باستغفار ولدک لک. قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں انسان کے نامۂ اعمال سے لاحق ہوگی، ملی ہوں گی. پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، تھوڑی بہت نہیں، پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی اور بندے کے نامۂ اعمال سے ملی ہوں گی. تو وہ کہے گا اے میرے رب یہ کس کی وجہ سے، معاملہ کیا ہے، اتنی نیکیاں آئی کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا بیٹا، تیری اولاد جو تیرے لیے دعائیں کر رہی ہیں انہی کے سبب ہے. یہ جو اولادیں دعا کرتی ہیں، سوچے قیامت کے دن جب وہ بندہ آئے گا تو اس کے لیے اس کے نامۂ اعمال میں پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی. تو وہ حیرت کرے گا مولا میں نے تو نہیں کیا اتنی نیکی، یہ آئی کہاں سے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تیری نیک اولاد جو تیرے لیے دعائیں بخشش کیا کرتی تھی انہی کی برکت سے ہے. سوچے ذرا. تو یہ بدنی عبادتیں حدیثوں میں کیا آیا، مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں، پہنچتا ہے، انہیں ملتا ہے. جب ان کے گھر والے ان کے اہل کھانا کرتے ہیں تو پہنچتا ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی، اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو کیا انہیں پہنچے گا، فائدہ ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ضرور ہوگا۔ حضور نے فرمایا ضرور ہوگا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی وصیت نہیں کی انہوں نے کہ یہ کر دینا وہ کر دینا، لیکن اگر میں اپنی طرف سے ان کے لیے کچھ کروں تو کیا فائدہ پہنچے گا؟ مصطفیٰ فرما رہے ہیں ہاں پہنچے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فائدہ پہنچے گا۔ تو ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے کہ مالی عبادت، بدنی عبادت جو ہم نے کی ہے اس کا ثواب ہم نے 4 حدیثیں سنی، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ مالی جو ہے بدنی عبادت کر کے بھی بندہ اپنے مرحوم کو پہنچا سکتا ہے اصال ثواب، اور مرحوم کے لیے اصال ثواب یہی گئے، ان کا تحفہ یہی ہے زندوں کا کہ وہ اپنے مرحوم کے لیے اصال ثواب کرتے رہیں، اصال ثواب کرتے رہیں۔ اب دیکھیں بدنی عبادت، بدنی تو ہو گئی، اب ہمیں مالی عبادت پہ آنا ہے، مالی عبادت پہ آنا ہے، اس پہ بھی حدیثیں ہونا چاہیے۔ تو حدیث مبارکہ میں ایک روایت میں آیا ان الصدقۃ عن المیت تنفع المیت ویصلہ ثوابها وہو اجماع العلماء، بے شک صدقہ میت کو نفع دیتا ہے اور اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، اس پر تمام امت کے علماء کا اجماع ہے، یعنی سب کہتے ہیں پہنچتا ہے، ملتا ہے ان کو نفع، بندہ صدقہ کرے تو ان کو ملتا ہے، لیکن آج کے یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ملتا ہے، تو ان سے ہمارا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، کچھ کہنا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو وہی کرنا ہے جو کلام پاک میں اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ملتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کرو ان کے لیے دعا، کیونکہ جنت میں ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، مصطفیٰ فرما رہا ہے ملتا ہے، تو بندہ کچھ بھی کہتا رہے، ہمیں تو وہی دیکھنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا، شعب الایمان کی حدیث پاک ہے یہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا تصدق احدکم بصدقۃ تطوعا ويجعلها عن ابويه فيكون لهما اجرهما ولا ينتقص من اجره شيئا۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی نفلی صدقہ کرے، جب کوئی نفلی صدقہ کرے تو اس میں اپنے ماں باپ کو اصال ثواب کر دے، جب وہ اصال ثواب کر دے گا تو ان کو بھی ثواب ملے گا اور اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ آئے گی۔ یعنی جب کوئی نفلی صدقہ کر رہا ہو تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی اصال ثواب کر دے۔ مصطفیٰ فرماتے صدقہ کرنے والے کے جو ہے نیکیوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور ان کے ماں باپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ جو نفلی صدقہ ہے یہ تو مالی عبادت ہے، مالی عبادت یہی فاتحہ ہے، یہی فاتحہ، اب اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب دوسری چیز کہ حضور علیہ السلام نے اصال ثواب کرنے کا حکم دیا، فاتحہ کرنے کا حکم بتایا جا رہا کہ ہے، تو کیا کبھی مصطفیٰ نے کیا ہے کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام نے کیا کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام نے حکم دیا تو کیا خود حضور نے کیا؟ حضور نے کیا، لوگوں کو ملتی ہی نہیں حدیث، لیکن الحمدللہ ہمیں ملی ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی فاتحہ کیا۔ صرف بندہ غور کرے، اپنے دل میں ایمان کی روشنی رکھ کر پھر حدیثوں کو پڑھے، پتہ چل جائے گا مصطفیٰ نے کیا کہ نہیں کیا، کیونکہ فاتحہ کا معنی یہ مالی اور بدنی عبادت مل کر فاتحہ ہو گئی۔ بندہ کل پڑھ لے اور کوئی چیز صدقہ رکھ لے، اپنے پاس رکھ کے اس پر فاتحہ کرے کہ مولا اس کا ثواب فلاں بن فلاں کو، ہو گئی فاتحہ۔ اب مصطفیٰ کریم نے کیا کہ نہیں کیا؟ دیکھیں حدیث مبارکہ، امت کی امام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا لیا، ایک مینڈا لیا، لینے کے بعد حضور علیہ السلام نے اس کو ذبح فرمایا۔ ذبح فرمانے کے بعد مصطفیٰ نے فرمایا اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو میری آل اور میری تمام امت کی طرف سے قبول فرما۔ ایک مینڈا حضور نے لیا، ذبح کیا، پوری امت کے لیے حضور نے بخش دیا۔ اب امت میں جو وہاں ظاہر تھے، پتا چلا کہ زندوں کے لیے بھی ثواب ہوتا ہے اور مردوں کے لیے بھی ثواب ہوتا ہے، کیونکہ حضور کے دور میں جو صحابہ تھے، حضور کی آل تھی، وہاں پر حضور نے ذبح کیا اور فرمایا اے اللہ میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری پوری امت کی طرف سے، یعنی قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے مصطفیٰ کریم نے سارے ثواب کر دیا، سارے لوگوں کے لیے کیا نا مصطفیٰ نے۔ مالی عبادت ہے، بکرا ذبح کیا،
اس کو پہنچایا، امت کے لیے ثواب کیا. اور اکثر حدیثوں میں آئے کہ حضور علیہ السلام سجدے میں جاتے اور اکثر امت کے لیے حضور دعائیں کیا کرتے تھے. تو یہ بدنی عبادت بھی کہ حضور امت کی بخشش کے لیے دعائیں رو رو کے کیا کرتے تھے. بہت ساری حدیثیں اس پہ. بدنی عبادت بھی ہو گئی، مالی عبادت بھی ہو گئی. مصطفیٰ نے کیا، مینڈا ذبح کیا اور پوری امت کو شامل فرمایا. اب صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ کیونکہ کلام پاک کی جو آیت پڑھی گئی، اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہی سچوں کی جماعت ہے. انبیاء سے لے کر حضور، صحابہ، تابعین، تبا تابعین، بزرگان دین، ہمارے تک آتے ہوئے شجرہ جو ہے نا سچوں سے ملنا چاہیے، ان سے کہیں منقطع نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ دیکھیں حدیث مبارکہ مشکات کی حدیث پاک صفحہ 169 کے اندر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے حضور کی بارگاہ میں. آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا. فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، کون سا صدقہ افضل ہے کہ میں ان کے نام سے کروں تو ان کو ثواب ملے؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کون سا صدقہ افضل ہوگا کہ میں ان کے لیے کروں تو ان کو ثواب ملے؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں قال الماء، مصطفیٰ نے فرمایا پانی، پانی صدقہ کرو. فحفر بئرا وقال هذه لأمة سعد، تو انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا، مدینے میں ایک کنواں کھدوا دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا لأمة سعد، لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے. اب اس وقت مدینے میں پانی کی بڑی قلت تھی، بڑی تکلیف تھی. جس وقت حضرت سعد حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل مدینہ کو پانی کی قلت ہے، پانی کی بڑی تکلیف ہوتی، دشواریاں ہیں، تم پانی صدقہ کر دو. تو حضرت سعد نے کنواں کھدوایا اور حضور علیہ السلام نے اس کو ان کی ماں کے نام سے منسوب کر دیا، ماں کے نام سے منسوب کر دیا. ہو گئے ایسا ایسا. یہی تو فاتحہ ہے. مال کھدانے میں، کنواں کھدانے میں پیسہ لگا، مال ختم ہوا اس میں، پھر حضور علیہ السلام نے اس کو منسوب کر دیا. ہو گئی فاتحہ، دو چیزیں مل گئی. حضور نے بھی کیا، صحابہ نے بھی کیا، کیا نا؟ حضور نے کیا، صحابہ نے کیا. اب اور آگے بڑھیں. اب یہاں پر ایک نقطہ اور میں بتا دوں آپ کو. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں فاتحہ کا کھانا حرام ہے، شرک ہے. جس پر بزرگوں کا نام یا مرحوم کا نام لیا گیا ہو وہ کھانا حرام ہے اور شرک ہے. اب مجھے بتانا، آپ بتانا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا ہے، اپنے حدیثیں سنی. ابھی حضور علیہ السلام نے مینڈا ذبح کیا تو وہ گوشت کھایا گیا کہ نہیں کھایا گیا؟ اس میں ایک دو لوگوں کا نام نہیں، پوری امت مسلمہ کا نام ہے، پوری امت مسلمہ کا نام ہے. اس کا کیا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کنواں کھدایا تھا حضور نے ان کی ماں کے نام سے منسوب کیا اس کو. تو مدینہ کے لوگوں نے، سارے صحابہ نے پانی پیا کہ نہیں پیا؟ اب مجھے بتاؤ، اگر کوئی کہتا ہے کہ کھانا حرام ہے تو صحابہ نے کیا پیا؟ حضور علیہ السلام نے آپ کے حال کیا کھایا اس وقت جو موجود تھی؟ تو کیا آپ حرام کہیں گے؟ اگر اس کو حرام کہیں گے صحابہ کی شان میں گستاخی کریں گے، رسول پاک کی شان میں گستاخی، حضور کے آل کی شان میں گستاخی کریں گے. تو پھر امام احمد رضا یہی کہیں گے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. تو حضور کی شان میں تو کلمہ نکال ہی نہیں سکتے آپ، صحابہ کی شان میں نکال نہیں سکتے بات. تو وہاں پر صحابہ نے پیا وہ پانی، مدینے کے اور لوگوں نے پانی پیا، وہ بھی مرحوم کے نام سے تھا. حضور علیہ السلام نے پوری امت کے لیے کیا، اس کو بھی کھایا گیا. پتہ یہ چلا کہ وہ حرام نہیں ہوتا. بلکہ اور قریب میں آ کے دیکھیں، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فتاوی عزیزیہ کے اندر فرماتے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا، یہاں پہ پورے خلاصہ دیکھیں. امام حسین محرم کی شبیل کھچڑا 11ویں میں، حضور غوث پاک کی نیاز، کونڈا، چھٹی شریف کی نیاز. اب کچھ لوگ ان پہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں، وہ جائز نہیں، ان کا کھانا جن پر بزرگوں کا نام ہو جائے یا مرحوم کا نام ہو جائے حرام. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ کھانا جو مرحوم بزرگوں کے لیے فاتحہ کے لیے پکایا گیا ہو یا اس پر امام حسن و حسین کا نام لیا گیا ہو، وہ کھانا برکت کا باعث ہے، اس کا کھانا بڑا اچھا ہے. فتاوی عزیزیہ کے اندر یہ آپ کا فتویٰ موجود ہے. اس کے اندر فرماتے ہیں جس پر امام حسن و حسین کا نام بھی اس میں ذکر کیا گیا.
کہ جس پر ان کا نام لیا جائے وہ تبرک ہے، برکت کا باعث ہے، اسے کھانا چاہیے، بہت اچھا ہے۔ اب بتائیں، یہ کہتے ہیں حرام ہے، اللہ خیر کرے ان کے اوپر، اللہ خیر کرے، توفیق دے دے سمجھنے کی۔ تو فاتحہ کرنا یہ کلام پاک سے بھی ثابت ہے، متعدد آیتیں ہیں اور حدیث نبوی تو بہت ساری ہیں، بہت ساری ہیں۔ تو یہ ادھر نہیں آتے، وہی ان کو پکڑتے ہیں، یہ کرنا جائز ہے، وہ کرنا نہیں جائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو انگوٹھا لگاتے ہیں، اور جو قلم چلانے والے ان کے پاس نہیں آتے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ، بس 5 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، وقت ہو گیا۔ ایک مسئلہ اور، وقت کے متعین پر، تاریخ کے متعین پر بڑی بحثیں چلتی ہیں کہ تعین کرنا، تیجے میں 3 ہی دن کیوں، 40ویں میں 40 دن کیوں؟ دیکھیں، یاد رہے، پہلے ایک بات سن لیں کہ ایصال ثواب ہمیشہ کیا جا سکتا ہے، جب چاہیں جب کریں، کوئی وقت نہیں ہے، جب چاہیں جب کریں۔ لیکن اگر متعین جیسے 3 دن پر کوئی کر رہا ہے، 4 دن پر، یا 11ویں کی نیاز جو ہے 11 تاریخ کو ہو رہی ہے، تو اس پہ بڑا ہنگامہ کرتے، بھائی تعین کیوں کرتے؟ تعین کرنا بدعت، تعین کرنا بدعت۔ فتاوی رشیدیہ آ گئے، اس کو میں نے کل پڑھا تھوڑا، تو اس میں دلیل تو جو تھی نہیں تھی، کیونکہ 2 لائن میں جواب دیا گیا ہے، سوال بڑا لمبا ہے، جواب 2 لائن میں، اور اس میں یہی بتایا گیا تعین تعین تعین، ہر جگہ تعین۔ ارے کوئی دلیل نہ ہو بھائی، تعین کیا ہے؟ تعین تو بس وہی تعین کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہوں گا بھائی دیکھو، اگر تعین کی بات کریں گے تو جو جلسے لگائے جاتے ہیں ان کی تاریخیں رکھی جاتی ہیں۔ تعین دن اور وقت کی بات کریں گے تو جلسہ ہوتا ہے، اس میں فلاں دن جلسہ ہے، مغرب کے بعد ہی شروع ہوگا، کیوں اس سے پہلے نہیں ہو سکتا؟ اس سے پہلے ذکر نہیں کر سکتے، رب کا نعتیں نہیں پڑھی جا سکتی، بیانات نہیں ہو سکتے؟ تو کہیں گے یار ہو سکتے، لیکن وقت کا معاملہ ہے، مغرب بعد ہی شروع ہوگا وہ، تو پھر یہاں کیوں تعین پر تم اتنا اعتراض کر رہے بھائی؟ اور تعین پر حدیثیں ہیں، کلام پاک کی ایک آیت کریمہ بھی ہے کہ تعین برکت کا باعث ہے، تعین برکت کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، پہلے یہ بتائیں سارے دن کس کے ہیں؟ جمعہ بھی، سنیچر بھی، اتوار بھی، پیر بھی، منگل بھی، بدھ بھی، پورے مہینے کے، پورے سال کے دن کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، سارے دن اللہ کے ہیں، کائنات اللہ کی ہے، لیکن پھر بھی فرما رہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ اے مولا سارے دن تو تیرے ہیں، کس کو یاد کروں، کس کو یاد کروں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر میں پھر فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ دن جس میں اس کی قدرت کی خاص نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی خاص نشانیاں جن میں ظاہر ہوئی، ان دن کی بات ہو رہی ہے۔ جس دن حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے وہ مبارک دن، جس دن موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنا وہ مبارک دن، من و سلوہ اترا وہ مبارک دن، عاشورہ کا دن وہ مبارک دن، ان دنوں کا ذکر چل رہا ہے وہاں پر کہ جن میں اللہ کی قدرت کی خاص نشانیاں ظاہر ہوئی، ان دنوں کو یاد کرو۔ تو اللہ نے متعین کیا ان دنوں کو۔ اب حدیث مبارکہ دیکھیں، حدیث پاک میں کیا آیا؟ ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ حامیم دخان فی لیلۃ الجمعۃ غفرہ۔ کلام پاک کو پڑھنا، یہ بتائیں کہ کیا کوئی وقت ہے اس کا پڑھنے کا؟ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، بندہ جب چاہے جب پڑھے، کوئی وقت نہیں ہے، جب چاہے جب پڑھے، کوئی وقت نہیں ہے، جس وقت اس کو وقت مل جائے پڑھ لے بیٹھ کر، ہر وقت جب بھی پڑھے گا ثواب پائے گا، ثواب پائے گا۔ لیکن یہ حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے سورہ دخان جمعہ کی رات کو پڑھی وہ بخشا گیا۔ متعین کر دیا حضور علیہ السلام نے، جمعہ کی رات میں جس نے پڑھی وہ بخشا گیا، ثواب تو اس کو ملے گا، جس وقت بھی بندہ قرآن پڑھے ثواب ملے گا، لیکن جمعہ کی رات جو پڑھے گا وہ بخشا جائے گا۔ وہی نا حدیث پاک حضور نے متعین کیا۔ اور دیکھیں اسی طرح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ ان کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرؤ سورۃ ہود یوم الجمعہ، کہ جس نے سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھا، جس نے سورہ ہود کو جمعہ کے دن پڑھا وہ بھی بخشا گیا، وہ بھی بخشا گیا۔ حضور علیہ السلام نے یہاں بھی متعین فرما دیا۔ اسی طرح اور بہت ساری حدیث پاک ہیں جن میں متعین فرما دیا گیا کہ یہ چیز اس وقت، وہ چیز اس وقت۔ تو پتہ یہ چلا کہ متعین کرنا یہ برکت کا باعث، اس میں زیادہ برکتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح عرس کی تاریخ متعین اس لیے کیا جاتا ہے کہ جس دن انتقال کرتے ہیں بزرگان دین، جس دن اور جس وقت میں ان کی روح قبض کی جاتی ہے، جب وہ تاریخ دوبارہ سے آتی ہے تو اس دن وہ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں،
قبر انور میں آتے ہیں اس دن اپنی مبارک قبروں میں جس دن ان کا انتقال ہوا کرتا ہے، تو فرمایا جاتا ہے کہ اس وقت جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے وہاں پر کھانا کھلاؤ، اس وقت جو ہے صدقہ خیرات کرو، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں ان کی روحیں تو خوش ہوتی ہیں، خوش ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ متعین اگر کر دیا گیا ہے، اور آپ غور کرنا کہ جلسے کی تیاری مہینوں سے ہوا کرتی ہے، مہینوں سے ہوا کرتی ہے، پوسٹر بینر ہر طرح سے پرچار ہوا کرتا ہے، لیکن اتنا مجمع نہیں ہوتا جتنا بزرگان دین کی تاریخوں پر بغیر بلائے لوگ آتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ تاریخ متعین کر دی گئی ہے، اس میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ ہجوم بہجوم آتے ہیں، وہاں پر اتنی زیادہ گردیاں ہو جایا کرتی ہیں، دعا بھی ہوتی گئے، تسبیح تحلیل بھی ہوا کرتی گئے، تو اس لیے یہ تاریخیں فرمایا گئے برکت کی باعث ہیں، اس پر اعتراض نہ کیا جائے۔ تو ہم نے بھی جو ہے اصال ثواب کے اوپر گفتگو سنی، اور ایک بات یہاں پر اور سن لیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بس وہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں، ایک دم آخری بات کہ فاتحہ نہ کرنا پڑے، تو اگر کسی نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی فاتحہ کرنا جائز نہیں ہے تو وہ مان لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پیسہ لگانا ہی نہیں، خرچہ کرنے، بہانے ڈھونڈتے، کوئی ہم کو کچھ کہہ دیں پھر وہی دلیل لے کے گھومتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کہا جائز نہیں، اس لیے ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو انگوٹھا دے رہے، تم کو پوچھنا چاہیے تھا بھائی۔ تو وہ کہتے ہیں، تو یاد رہے کہ اصال ثواب کی دلیل ہے، اور یہ مستحب کام ہے، فرض نہیں ہے، سنت نہیں، واجب نہیں ہے کہ آپ اس کو کرو گے تو ثواب پاؤ گے، نہیں کرو تو کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کرنا حرام ہے، یہ قرآن و حدیث سے نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے۔ بہت ساری حدیث، اور ابھی جمہور کا قول تو باقی ہے، اس میں بہت ساری حدیث میں اور جمہور کیا فرماتے ہیں سب باقی ہے، یہ تو بس تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو بولے فاتحہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کلام پاک میں ہے نا اس کا ذکر، حدیث مبارکہ میں ہے نا، علماء یہی فرماتے ہیں، تو جب کلام پاک میں موجود ہے، حدیث میں ہے، تو بندے کو عمل اس پہ ہی کرنا چاہیے نا۔ کون کیا کہتا ہے وہ اس کا مسئلہ ہے، مومن مسلمان بندہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرے، ورنہ ایرے گہرے کی بات مانیں گے تو ایمان بھی نکل جائے گا کبھی کبھی ہاتھ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔